الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف روانگی اور مدینہ شریف میں حاضری تک ہم نے مختصراً سنا. اب جو ہے سرکار کی مدنی زندگی کا دور شروع ہو رہا ہے. تو یہاں پر علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنہ ہجری کے حساب سے واقعات نقل کر رہے ہیں. تو میں بھی اسی طریقے سے پڑھتا جا رہا ہوں، آپ لوگ سماعت فرمائیں. ہجرت کا پہلا سال. مسجد قبا. قبا میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی. کل جیسے آپ لوگوں نے سنا کہ سرکار قبا میں ہی تشریف فرما رہے حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان پر. مسجد کی تعمیر کا سب سے پہلا کام تھا. اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھیں. اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی. یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے اور جس کی شان میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. یہ مسجد حضور نے تعمیر فرمائی اور اس کے ساتھ ایک اس آیت کے شان نزول میں ایک طویل واقعہ بھی ہے، پر اب پھر بات کافی طویل ہو جائے گی، پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا. مختصراً یہ کہہ دوں کہ اس مسجد میں سرکار تشریف فرما ہوتے تھے. تو اس مسجد کی شان کو گھٹانے کے لیے منافقین نے، جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اندر سے اسلام دشمنی کے کام کرتے تھے، جو آج بھی جیسے موجود ہیں منافق، تو ان لوگوں نے مسجد قبا کے سامنے ہی قریب میں ہی دوسری مسجد بنائی جہاں پر وہ حضور کے خلاف پلاننگ وغیرہ کرتے تھے معاذ اللہ. اور تو انہوں نے یہ بھی سرکار کو دعوت پیش کر دی کہ حضور آپ تشریف لائیں، ہم نے مسجد بنائی ہے، اس کو آپ اپنے قدوم میں میمنت نزول سے رونق افروز فرمائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور سرکار کو منع فرما دیا. ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ مسجد حقدار ہے کہ آپ اس میں، اور یہ مسجد کیوں حقدار ہے کہ تقوی پر بنی ہوئی ہے. اس کے سامنے جو مسجد بنی ہے سرکار نے اسے مسجد ضرار کا نام دیا، جو نقصان دینے والی مسجد. اور ہوا کیا تھا، سرکار نے، یہ میں بس مختصراً بتاتا چلا جاؤں، سرکار نے صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو توڑوا دیا. یہ کتابوں میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کو توڑوا دیا. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ مسجد بن جانا ہی، یہ لوگ بولتے ہیں یہ بھی تو اپنی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہی ہے، اس میں کیوں ایسا کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جس جگہ حضور کی گستاخی ہو، صحابہ کی گستاخی ہو، وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو، وہ تقوی والی چیز نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوا. جہاں پر حضور کی اور صحابہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، صحابہ کے اور حضور کے خلاف، اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، وہاں سرکار کو جانے سے اللہ نے منع فرما دیا اور حضور نے اس مسجد کو توڑوا دیا. تو پتہ چلا کہ وہی صحیح مسجد ہے جہاں پر حضور کے عشق کی باتیں ہوتی ہوں، حضور کی تعظیم کی باتیں ہوتی ہوں، اسلام کی بھلائی کی باتیں ہوتی ہیں.
ایسی مسجدیں جہاں پر حضور کے بارے میں گستاخیاں کی جائیں، حضور کو اپنے جیسا بشر کہا جائے، حضور کو علم غیب سے انکار کیا جائے، سرکار کو مردہ مانا جائے معاذ اللہ رب العالمین، ایسی مسجدیں تقوی والی مسجدیں نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح لوگوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا تھا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحاب میں سے کوئی عرض کرتا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیجیے ہم اٹھائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے، اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار پڑھتے جاتے ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں مسجد قباء کی تعمیر میں شریک رہے، 14 یا 24 روز کے قیام میں مسجد قباء کی تعمیر فرما کر جمعہ کے دن آپ قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک مسجد سرکار نے تعمیر فرما دی، اب یہاں سے قباء سے مدینہ شریف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ نے پڑھا، یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننہالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار لگائے قباء سے شہر تک دور یا صفیں باندھے مستانہ وار چل رہے تھے۔ میں نے انہیں بالکل ایک بادشاہ کا جیسے استقبال ہونا چاہیے تھا، اس سے بھی بڑھ کر سرکار کا استقبال کیا جا رہا تھا، اور کیا کتنا بھی کر لیں، کتنا بھی حضور کے لیے ہم کچھ بھی کر لیں، وہ سرکار کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ صحابہ بھی یہی جانتے تھے، لیکن جو کچھ ان سے ہو رہا تھا وہ کر رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، آپ راستے میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ شہر قریب آ گیا تو اہل مدینہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور استقبالیہ اشعار پڑھنے لگیں۔ کیا بڑا ہی پیارا وہ تصور کرنے کی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور ہر طرف سے صحابہ کرام حضور کو گھیرے ہوئے، بچیاں، خواتین چھتوں پر چڑھ کر، بچے بالکل انہیں سرکار کے استقبال میں دیوانہ وار اپنے آپ کو نثار کرنے کے لیے، دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آہا سبحان اللہ، صحابہ کی قسمت کے نثار۔ اللہ اکبر، درود پاک پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ یہ اشعار تو آج بھی لوگوں کی زبانوں پر ہیں، جو اس وقت کی بچیاں اور خواتین بچے پڑھ رہے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مدینہ شریف سے کوئی روانہ ہوتا تو مدینہ شریف سے جب کوئی روانہ ہوتا تو
پیچھے جاتے ہیں نا وداع الوداع کہنے کے لیے، گڈ بائی کہنے کے لیے، تو ایک مقام تھا وہاں تک لوگ جایا کرتے تھے جسے وداع کی گھاٹیاں ثنیات الوداع ہی کہتے ہیں، وہاں تک جا کر ان کو ہاتھ دکھا کر وداع کرتے تھے۔ تو یہ سب کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا احسان کیا، طلع البدر علینا، ہم پر چاند طلوع ہو گیا، کہاں سے؟ من ثنیات الوداع، یعنی جہاں الوداع کہنے کی جو گھاٹیاں ہیں ان گھاٹیوں سے ہم پر چاند طلوع ہو گیا، تو ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں، یعنی ہمیشہ ہم پر یہ شکر واجب ہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین لائے جو طاعت کے قابل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے مدینہ کو مشرف فرما دیا، تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے اے بہترین دعوت دینے والے۔ ایک الگ ہی رنگ، ایک الگ ہی جنون، ایک الگ ہی کیف و مستی کا عالم تھا کہ اللہ کے محبوب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اب ہمارے بیچ مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں۔ اللہ اللہ اللہ، جوش و مسرت، شادمانی کہ سرکار ہمارے بیچ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ کتنے سالوں کا انتظار، کتنے سالوں کے بعد سرکار اب ہمارے بیچ ہے، جن کا کلمہ پڑھتے رہے دیدار سے بھی مشرف نہیں ہو سکے تھے، آج وہ ہمارے بیچ آ رہے ہیں، بالکل دیوانگی ساری تھی۔ اللہ اکبر، ننھی ننھی بچیاں جوش و مسرت میں جھوم جھوم کر، دف بجا بجا کر یہ گیت گاتی تھیں، ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں۔ واہ کیا خوب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ سبحان اللہ، یعنی اشعار بنانا وہاں کی فطرت میں تھا، ان کی رگوں میں بہتا تھا، وہ بھی اشعار ایسے نہیں بنا دیے، وہ فصیح فصاحت والے اشعار ہوتے تھے۔ آج بھی یعنی فصاحت و بلاغت میں انہی اشعار کو نمبر 1 دیا جائے گا، آج بھی عربی کے جو اشعار ہیں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے جوش و مسرت اور ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا کہ بچیوں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جھنڈ کے جھنڈ مہارے خوشی کے مدینے کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھرتے تھے۔ صحابی رسول براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرحت و سرور اور انوار و تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے تھے نہ اس کے بعد۔ کتنا بڑا مرتبہ انصار کو مل گیا کہ اللہ کے حبیب اب ان کے ایثار کا صلہ دینے کے لیے انہی کے بیچ، ان کے پڑوس میں رہنے کے لیے تشریف فرما ہے۔ کیوں اپنے آپ پر رشک نہ کریں، وہ یقیناً وہ قابل رشک، ان کی قسمتیں واقعی یعنی ہمارے ماں باپ قربان، جو مرتبہ انہیں حاصل ہو گیا وہ قیامت تک کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے آئیں گے واقعات، آپ سنیں گے تو جھوم اٹھیں گے صحابہ کی عظمت پر، اور وہ مرتبہ بھی حضور نے انہیں دے دیا ہے۔
قرآن نے انہیں دیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سے وہ راضی، اللہ ان سے راضی. رضی اللہ عنہم اللہ ان سب سے راضی، سب سے جتنے صحابہ ہیں. ورضوا عنہ اور جتنے صحابہ ہیں وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. تو یہ صحابہ کا مرتبہ ہے. آج کہنے والے صحابہ کو کافر تک کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا تمام صحابہ کو مکار اور یعنی کہ مطلب پرست کہتے ہیں، کافر تک مانتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کھل کر کافر کہتے ہیں، لعنت کرتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے، ایسوں کی صحبت بھی اختیار نہیں کرنی. محرم آ چکا ہے، آج پہلی تاریخ ہے. تمام کو اسلامی نیا سال مبارک ہو، اور اللہ یہ سال امن و امان اور خوشیوں سے بھر دے، ہمارے لیے تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب محرم شروع ہے. دیکھیے ابھی پھیلیں گے واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر کیسے کیسے ویڈیوز اور کیسی کیسی باتیں پھیلیں گی، کیسے کیسے اعتراضات ہوں گے. شیعوں کو تو چھوڑ دیجئے، اہل تشیع جو ہیں وہ تو ہے ہی صحابہ کے گستاخ. اب یہ دوسرے عقیدے جو ہیں اہل حدیث دیوبندی، یہ بھی کھل کر اب سامنے آنے لگے. یزید کو امیر المومنین کہنا، لکھنا، کتابوں میں لکھ رہے ہیں، باقاعدہ کتابیں اس کے دفاع میں، اس کے ڈیفنس میں، یزید کے ڈیفنس میں یزید کو امیر المومنین رضی اللہ عنہ لکھا جا رہا ہے. سوچئے ذرا، نبی کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی ثابت کیا جاتا ہے اور یزید کو سچا امیر المومنین کہا جا رہا ہے. کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بیان کیے جا رہے ہیں، ویڈیوز بنا کر وائرل کیے جا رہے ہیں. اتنا برا دور آ چکا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں. ایسے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل سنت کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں بالکل، یعنی ایک دم دانتوں سے پکڑ لیں. ایمان یعنی ایک دم چھوڑنا نہیں ہے. اعمال بھی کرتے رہنا ہے، لیکن اعمال سے بڑھ کر یہ ہے کہ عقیدہ سلامت رہے. عقیدہ خراب ہو گیا تو کوئی عمل کام نہیں آنے والا. تو خوب اب 10 دن بیان ہوں گے، جہاں جہاں بیانات ہو رہے ہیں اپنے علاقوں میں اہل سنت علماء کی تقاریر میں جائیں، علم حاصل کریں، اپنے عقائد پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، ان سب سے دوری اختیار کریں. محبت کرنے والوں کے ساتھ رہیں، تعظیم کرنے والوں کے ساتھ رہیں. اور میں یہاں بھی کچھ چھوٹی سی کوشش یہ میں بھی کر رہا ہوں، اسے بھی سماعت کرتے رہیں. ہر طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں الحمدللہ، ان کوششوں میں حصہ لیں. آپ سے بھی جو ہو سکتا ہے آپ بھی دینی کام کرتے رہیں. پروردگار ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، تمام مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے آڈیو میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی بھولوں کو معاف فرمائے اور سن کر یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.